الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الان انکسر ظہری یا اخی بھیا تیرے بھائی کی کمر ٹوٹ گئی، کہیں اور نہ ٹوٹی، یہی ٹوٹی۔ میری طرف دیکھے، اجازت ہے جملہ پڑھ دو بھائی، میر بھائی۔ حسین کی غریبی کا ایک جملہ، کمزور دل کے لوگ اگر معاف کرنے کا وعدہ کریں تو پڑھ دوں۔ حسین بڑی ہمت سے عباس کے پاس بیٹھے، لیکن جب عباس دم توڑ گئے اور بڑی کوشش کی، اکبر کی لاش اٹھانے والا عباس کے لاشے سے اٹھ نہ سکا، تڑپ کے کالا انکسر ظہری۔ مسلسل تو رو رہے ہیں تکلم بھائی، مسلسل تو رو رہے ہیں، رات بھر جلوس میں ماتم کیا ہے، رات بھر چھاتیوں پر یا حسین لکھا ہے، پوری رات کے جاگے ہیں، کبھی بین ہوا تو روئے، کبھی شیر ہوا تو ماتم کیا، بدن ہے تھکتا ہے، اور پھر یہ جو سورج کی دھوپ پڑ رہی ہے رات بھر کی جاگ کے بعد، یہ سنبھلنے نہیں دیتی، مگر بتاؤں ہوا چل رہی ہے اور ٹھنڈی ہوا ہے، سورج زیادہ اثر نہیں کر رہا ہے، ابھی تیز ہوگا، آپ ہوٹلوں میں کمروں میں چلے جائیں گے، حسین کئی دن یہی پڑے رہا۔ میر بھائی نے کہا میرے جان و دل ہیں، بہت چاہتا ہوں، سبھی چاہتے ہیں، مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بی بی کی کنیزوں، ایک بات بتاؤ، آج کا محرم ہے،
آٹھ ہیں نا؟ یہ بتاؤ جن کی گودیوں میں بچے ہیں کل سے دودھ پیا ہے نہیں؟ کیا کروں تکلم بھائی، کیسے پڑھوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی میر بھائی نے نوا پڑھا، سر عباس آتا، سر عباس آتا۔ بھائی یہ پڑھ رہے تھے مجھے واقعہ یاد آ رہا تھا، تو وہی ایک واقعہ پڑھ کے کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا معجزہ، مگر یہ نواز سن کے میں نے سوچا وہی واقعہ پڑھ دوں۔ بیویوں چلا کے روئیے گا، اگر کوئی تازیانہ مارنے آیا تو اتنے چاہنے والے بیٹھے ہیں، کوئی تازیانہ تم تک پہنچے گا نہیں۔ سر عباس آتا ہے، سرکار علامہ رشید ترابی پڑھتے تھے۔ پڑھوں میر بھائی؟ 5 منٹ کی اجازت ہے۔ یا بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، آپ کی تو پوری کھیتی ہو جاتی ہے، آپ کے حضور آپ کے بیٹے کی مصیبت زندہ ہے، بے ردا آیتیں ہیں، رہائی کی خبر ہے۔ میں نے کہا مجموع نے سن لیا، آیتیں رہائی دیتی ہیں، رہا ہوتی نہیں۔ آیتوں کو رہائی کی خبر ملی آقا کے چاہنے والوں سوگوارو، تو یہ ہوا کہ یہاں رہو گے یا مدینے جاؤ گے؟ علی کی بیٹی نے کہا یعنی حسین کی بہن، یعنی عباس کی شہزادی، آواز دی یہ تو ہم طے کریں گے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، پہلے ہمارے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر بھجوا تاکہ ہم ماتم کر لیں، کیونکہ تو نے ہمارے عزیزوں کو مار تو ڈالا، ہمیں رونے نہ دیا۔ سر عباس آتا ہے، ہمیں رونے نہ دیا۔ شام کی عورتوں کو اطلاع دی گئی، آؤ قیدیوں کے وارثوں کے سر بھیجے جا رہے ہیں، تم بھی شریک ہو جاؤ۔ شام کی اور عورتیں بھی تکلم آئی، تشریف آئیں، تو اب زندہ ہے، خرابہ ہے، اس میں سیدانیاں ہیں، نبی کی بیٹیاں ہیں، زہرا کی جائیاں ہیں، اور بیویوں کو کٹے ہوئے سروں کا انتظار ہے کہ اتنے میں تیرے زندہ پشور اٹھا، بادب ہو جاؤ۔ کسی نے کہا کون آ رہا ہے؟ آواز آئی حسین کے بچپن کے ساتھی حبیب کا کٹا ہوا سر آ رہا ہے۔ زینب نے جیسے ہی حبیب کا نام سنا آگے بڑھی، سر حبیب کو دیکھا، آواز دی حبیب علی کی بیٹی شرمندہ ہے۔ ارے ایسے عالم میں تو ہمارا مہمان ہوا تھا، اب تجھے پانی بھی نہ پلا سکے، حالانکہ ساتھ یہ کوثر کی بیٹی ہے۔ حبیب
کا زندہ میں ماتم ہوا، پھر سے درے زندہ پر شور اٹھا، ہٹو ہٹو، کمزور دل کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، کسی ظاہر کے دل کو چوٹ نہیں پہنچانا چاہتا، مگر یہ کربلا ہے، یہاں تصور کی بات ہی نہیں ہے، جو کچھ ہوا ہے یہی ہوا ہے۔ یہی اکبر لوٹ رہے تھے خاک پر، یہی اصغر تیر کھا کے الٹ گئے تھے باپ کے ہاتھ پر، یہی قاسم کے ٹکڑے پڑے تھے، یہی اونو محمد سوا ہوئے، تو یہاں تصور نہیں، سب کچھ یہی ہوا ہے۔ آواز دی، سعید کا سر آ رہا ہے، سعید کا ماتم، زہیر کا سر آ رہا ہے، زہیر کا ماتم، ایک ایک سر آتا رہا، ماتم ہوتا رہا۔ علامہ پڑھتے تھے کہ اس بار بھی شور اٹھا، مگر ذرا کیفیت بدلی تھی۔ شام کی عورتوں نے کہا باادب ہو جاؤ، باادب ہو جاؤ۔ کسی نے کہا اب کون آ رہا ہے؟ آواز آئی، اب وہ آ رہا ہے جسے جیتے جی گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا۔ بیویاں سمجھ گئی یتیم حسن آ رہا ہے۔ سیدانیہ اٹھی، حسن کے لال کے سر کا استقبال کیا، منہ پر تماچے مارے، واہ قاسماں، واہ قاسماں، واہ قاسماں۔ ابھی قاسم کا ماتم ہوا تھا کہ پھر شور اٹھا، ہٹو ہٹو راستہ دو۔ کسی نے کہا اب کون آ رہا ہے؟ شکرارز کرو۔ کسی نے کہا اب کون آ رہا ہے؟ آواز آئی اب زینب کے نونہال اور محمد کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں۔ بیویوں نے جیسے ہی زینب کے نام سنے، زینب کبریٰ کی طرف بڑھی، بی بی پرسا لے لو، بی بی پرسا لے لو، بی بی پرسا لے لو۔ زینب پیچھے ہٹی اور کہا خبردار، مجھے میرے بچوں کا پرسا نہ دینا، میں ان کی ماں زندہ ہوں، پرسا اس کا دو جس کی ماں اس کے جنازے پر رونے کے لیے۔ آوازوں کو دبا کے نہ روئے، بے شک طاقت جواب دے رہی ہے، مگر دونوں دیکھ رہے ہیں، بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے، وزیر بھی دیکھ رہا ہے۔ 8ویں محرم اور تقدیر سے کربلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ مجھے پرسا نہ دو، پرسا دینا ہو تو اس حسین ضعیف کا پرسا دو، اس حسین آوارہ وطن کا پرسا دو جس کی ماں دنیا میں نہیں ہے۔ قاسم کا سر آیا، زینب نے ماتم کیا، اونو محمد کے سر آئے مگر پرسا نہ لیا، کہ اتنے میں در زندہ بشور اٹھا، ہٹو ہٹو راستہ دو۔ کسی نے کہا اب کون آ رہا ہے؟ اولاد والو اب کون آ رہا ہے؟ آواز آئی اب ام لیلا کا گیسوں والا، اکبر کا کٹا ہوا سر آ رہا ہے۔ زینب نے جیسے ہی اکبر کا نام سنا، اپنی جگہ سے اٹھی، زینب دوڑی، اکبر کے سر کو گود میں لیا، رخساروں پر رخسار، اے میرے لال، کیا اسی دن کے لیے 18 برس، کیا اسی دن کے لیے 18 برس مالا تھا؟ ایک ایک سر آتا رہا۔ 1 سے 1.5 منٹ کی اجازت دے دیں، مجلس کو تمام کر دوں۔ ایک ایک سر آتا رہا، ماتم ہوتا رہا۔ قاسم کا سر آیا، ماتم ہوا، اون کا سر آیا، ماتم ہوا، محمد کا سر آیا، ماتم ہوا۔ لیکن علامہ پڑھتے تھے اب تک جب سر آتا تھا تو در زندہ کا شور اٹھتا تھا، مگر اب کے جو سر آیا تو شور نہ اٹھا، ہلچل ہوئی۔ اب کے در زندہ پر شور نہ اٹھا، اب کے
ہلچل ہوئی اور کانپتی ہوئی آوازوں میں عورتوں نے کہا بادب ہو جاؤ، بادب ہو جاؤ، بادب ہو جاؤ۔ کسی نے کہا اب کون آ رہا ہے؟ چادر۔ دشت آگے بڑھا، زینب سب سے نکلی، دشت اور آگے، زینب اور آگے، دشت قریب آیا، زینب پہنچی، خون کی چادر دشت سے ہٹایا، 32 برس کے غیرت دار بھائی کا سر زینب نے اپنی گود میں لیا۔ علامہ پڑھتے تھے قیامت ہوئی جب تک عباس کا سر دشت میں رکھا تھا، آنکھیں کھلی تھی، جیسے ہی زینب نے گود میں لیا آنکھیں بند ہو گئے۔ زینب نے رو کے کہا عباس آنکھیں کھولو، آنسوؤں کے نیل نہ دکھاؤ، تازیانوں کے نشان۔ میں ایک جملے کی اجازت اور دے دیجئے۔ علامہ پڑھتے تھے دل میں تو دیکھیں ایسے تشنا میں دی تو وہی کھال کا مطلب تو اسی میں سر عباس رکھا، تو ایسے رکھا ہوا ہے اس بیچ میں سر عباس، حلقہ بنائے بی بی، ہر بی بی اپنے سر پر ماتم کر رہی ہے۔ عباس میری چادر، عباس میرا پردہ، عباس میری چادر، عباس میرا پردہ، عباس میری چادر، عباس میرا پردہ۔ علامہ پڑھتے ہیں کہ اسی اثنا میں ایک بیمار قیدی ایک ہاتھ کمر پر رکھے، دوسرے ہاتھ سے دیوار کو پکڑے، آہستہ آہستہ یا علی یا علی یا علی کہہ کے آگے بڑھا۔ قریب زینب کبریٰ آیا، پھوپھی اماں رو چکی میرے چچا کو، کہا کیوں میرے لال، کہا رو چکی ہوں، میرے چچا کو میرے حوالے کر دے۔ بیویاں سمجھی سجاد روئیں گے، زینب نے 32 برس کے غیرت دار بھائی کا سر بھتیجے کی گود میں رکھا۔ سیدانیہ سمجھتی تھی سجاد روئے گا، مگر جب منظر دیکھا چچا کے سر کو گود میں لیا، زندان کے کونے میں گئے، ایک ننھی سی لہر تھی